قرآن ایک فرضی گرنتھ ہے، اس کو وہ ایشور کا اللہ کا گرنتھ مان کر اس پر سمان اس کو دیتے ہیں. اسی میں تو لکھا ہے، آتنک کی شروعات قرآن سے ہے، اسی میں تو لکھا ہے کہ سناتنی ہو یعنی کہ غیر مسلمانوں جو مورتی پوجا کرنے والے ہوں ان کو کافر سمجھو، مار دو. آیتیں کیوں آئی اور کن کو پکڑنے کے لیے آئی تھی؟ کن مشرکین کو مارنے کے لیے آئی تھی؟ لیکن انہوں نے اپنے اوپر فٹ کر لیا کہ دیکھو مسلمانوں کے قرآن میں ہے کہ ارے مشرکین کو جہاں پاؤ پکڑو، مارو، قتل کرو، کاٹو. ارے یہی کر رہے ہوتے تو 700 سال میں یہاں صاف ہو چکے ہوتے. نہیں کیا نا، 700 سال تک تھے. یہ آیت کیونکہ ہر حاکم کو بھی معلوم ہے اور ہر عالم کو بھی معلوم ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. مشرکین مکہ کے بارے میں جنہوں نے بہت ستایا، پریشان کیا، گھر بار لوٹا ہے. ارے یہاں آیتیں دوسری بھی ہیں قرآن میں. اللہ نے یہ فرمایا جو تمہیں گھروں سے نہیں نکالے، جو تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کیے، ان کے ساتھ تم اگر دوست بن کر رہتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آج ہم یہاں اسی طرح رہ بھی رہے ہیں لیکن کچھ لوگ زبردستی زہر ڈال رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اب ان کی کتاب میں ہے، ان کے مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جہاں پاؤ پکڑو، مارو، قتل کرو. اگر مدرسوں میں پڑھنے والے 1 لاکھ سے زیادہ عالم ہیں یہاں ہندوستان میں، کیا یہ ہر جگہ پکڑ کے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں لوگوں کو؟ نہیں. الحمدللہ دہشت گرد اور آتنکواد سے ہمیں نفرت ہے. ہم جو لڑیں گے تو وہ سینہ بہ سینہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. وقت آئے گا آمنے سامنے مقابلہ کیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو یہودیوں کو، عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. یہ دوست کا ترجمہ کرتے ہیں، اولیاء کا مطلب حقیقت میں دیکھا جائے تو صرف دوستی مراد نہیں بلکہ ان کو سارے اختیارات مت دو. یہ اصل مسئلہ ہے. کیونکہ مدینے میں جب صحابہ گئے تھے تو وہاں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، وہ چھپے ہوئے دشمن تھے اور جا کر کے مشرکین اور دشمنوں کی مدد کرتے تھے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ایمان والو تم بچے رہو ان کے ساتھ، کہ تم جا کر کے ان کو رازیں بتاؤ گے، اپنے سارے مال اسباب کی سب راز بتاؤ گے تو یہ جا کے دشمنوں کو بتائیں گے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا ان سے دوستی مت رکھو، ان کو پورا اختیار مت دو. لیکن یہ 1400 سال کے بعد آج واویلا مچا رہے ہیں. دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے دوستی مت کرو. ارے یہودیوں سے دوستی نہیں کرنا، عیسائیوں سے دوستی نہیں کرنا ہے اور کافروں سے دوستی نہیں کرنا ہے. قرآن تو صرف دشمنی سکھا رہا ہے، دوستی نہیں سکھا رہا ہے. اچھا قرآن دوستی نہیں سکھا رہا ہے، دشمنی سکھا رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں پھر یہاں جو وید ہیں اور دوسری کتابیں، وشنو پران، ان کی پران بھی ہیں بہت ساری، اور ایک کتاب ہے اپستھما دھرما شاسترا جس میں 2128 میں ایک ان کا ورس ہے، ایک آیت ہے. کیا کہہ رہے ہیں سنیے. کتابیں بھی مل جائیں گی، انٹرنیٹ پر بھی مل جائیں گی، میرا کہا ہوا سب ریکارڈ بھی موجود ہوگا. کہا جا رہا ہے ایک چنڈال یعنی دلت کو، چنڈال کہتے ہیں دلت، شودر کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے. ارے ہم دوستی کرنے کو منع کر رہے ہیں. یعنی قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دوستی نہ کرو. اتنی بات پر تم واویلا مچا رہے ہو. اور یہاں تو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ دلت اور شودر کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے. ہاتھ بھی مت لگاؤ. کیوں؟ انسان نہیں ہے وہ؟ دلتوں کو سناؤ اور اس کو بات کرنا، اسے دیکھنا بھی گناہ ہے. اپستھما کتاب کا نام، دھرما شاستر 2128 اس میں موجود ہے. ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے، اسے دیکھنا بھی گناہ ہے. اور ایک ورس ہے ان کے اندر، اسانا سمہیتا، اس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 46، ایک ملچ اور چنڈال سے بات کرنے کے بعد. اب سنو ملچ کس کو کہتے ہیں؟ ملچ یہ دوسرا باہر سے آئے ہوئے آدمی کو ملچ کہتے ہیں. یعنی ہم مسلمان بھی ملچ ہو گئے ان کے نزدیک. یہ کہتے ہیں نا باہر سے آئے ہوئے، تو ہمارے بارے میں بھی یہی بات آئے گی. اب قرآن میں اور بھگوت گیتا میں اور دوسری کتابوں میں کیا کیا سکھایا جا رہا ہے یہ کوئی نہیں بولتا. یہ بھی لے کر کے کبھی سپریم کورٹ جاؤ، یہ بھی لے کر کے جاؤ کہ بھائی یہاں پر بھی تو بہت زیادہ سختی کی بات آئی ہے. چنڈال کو، شودر کو ہاتھ لگانا بھی منع کہا جا رہا ہے. یہ تو بھید بھاؤ ختم کیا جا رہا ہے. کوئی گیا نہیں سپریم کورٹ. اب سننے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی چلا جائے. ایک ملچ اور چنڈال سے بات کرنے کے بعد یا کسی ایسی عورت سے بات کرنے کے بعد جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا، کیا ہے دھرم میں دیکھیں کیا حکم ہے.
چنڈال سے بات کرو, شودر سے بات کرو, یا کسی عورت سے ہاتھ ملا لیا جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہے, بات کیا, یا پیشاب پخانے کو ٹچ کیا, تینوں برابر ہے. پیشاب پخانے کو ٹچ کیا تو کہا جا رہا ہے کہ آدمی کو اپنا منہ اچھے سے دھو لینا چاہیے. شودر کو پکڑ کے آیا, ایسی عورت سے بات کر کے آیا جس کا شوہر نہ ہو, یا پیشاب پخانے کو ٹچ کیا تو اسے چاہیے کہ پورا منہ دھو لے, کھلی کرے. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا. یہاں قرآن نے صرف یہ کہا تھا یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رازدار مت بناؤ, واویلا مچایا, اور تم تو ٹچ کرنے کو بھی منع کر رہے ہو, پیشاب پخانے کے برابر عورتوں کو بھی بنا دیا. اس کے بارے میں نہیں جاتے کہ یہ سخت آیت ہے, یہ بھی مقدس کتابوں سے اس کو بھی نکالنا چاہیے. پیدا کرو کسی وسیم گنڈے کو. وشنو پران بک نمبر 3 چیپٹر نمبر 18, یہ وشنو پران, اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں واقعہ, بھید بھاؤ کون کرتا ہے سنیں. ساتا دھرو بادشاہ کا ایک نام ہے, ساتا دھرو. ساتا دھرو نام کا ایک بادشاہ تھا, اس نے ایک بڑا گناہ کر لیا تھا. یہ کتاب میں وشنو پران میں یہ موجود ہے. کیا گناہ کر لیا تھا؟ توجہ, بادشاہ نے گناہ یہ کر لیا تھا کہ ایک کافر سے بات کیا تھا. کافر سے بات کر لیا. ان کے نزدیک کون کافر ہے؟ جو ان کے دھرم کو نہیں مانتا. جو دھرم کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی وہی کافر ہے جو اللہ کو نہ مانے. ان کے ہاں بھی کافر, ہم کافر ان کے نزدیک ہے. تو بہرحال ساتا دھرو بادشاہ نے ایک کافر سے بات کیا, اتنا بڑا گناہ کر لیا اس نے. کیا ہوا کتاب میں موجود ہے. حالانکہ وہ روزے سے تھا, وہ اپواس سے تھا, اس وقت اس نے بات کر لیا تو اس کو سزا کیا ملی؟ بادشاہ کو مرا تو دوسرے جنم میں کتا پیدا ہوا. دوسرے جنم میں وہ کتا بن کر کے پیدا ہوا. ارے کافر سے بات کرنے پر کتا بن کے پیدا ہو جاتے ہیں. یہاں تو قرآن نے صرف دوستی کرنے کی بات منع کی ہے. دوستی کرنے سے منع کیا, سپریم کورٹ پہنچ گئے, اور کتا پیدا ہونے کی بات کی تو سیشن کورٹ میں تو جانا چاہیے. ارے کیا کیا بات کر رہے ہو؟ کافر سے بات کرنا منع ہے؟ ہم نے کبھی کہا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا. ہماری ہندوؤں سے بھی بات ہے, کرسچن سے بھی بات ہے, یہودیوں سے بھی بات ہے, لیکن جس معنی میں جس مسئلے میں بات کرنا ہے ہم بات کرتے ہیں. ہم نے یہ نہیں روکا ہے. یہ کتابوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن پہ ہم حملے کرتے جائیں اور ہم کو بولنے والا کوئی نہیں رہے گا. ارے میں تو ایک ادنا خادم ہوں, ابھی اللہ کے شعر موجود ہیں, ایک نہ ایک اٹھے گا اور پھر تمہیں تمہارا آئینہ دکھاتا رہے گا انشاءاللہ العزیز. اب آگے دیکھیں, ایک آیت یہ بھی ہے, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اے مسلمانوں, ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کو نہیں مانتے. تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی نہیں مانتے اور آخرت کو بھی نہیں مانتے, تو ہم سے لڑنے کی بات تو قرآن کہہ رہا ہے تمہارے درمیان. یہ بھی سورہ توبہ کی آیت ہے اور وہی مکہ کے مشرکین کے متعلق آئی ہے, لیکن یہ ابھی تک اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں, ابھی تک اپنے اوپر گڑ رہے ہیں. خیر اپنے اوپر فٹ کرتے ہو تو ٹھیک ہے, تمہاری مرضی. لیکن اس آیت کے متعلق میں پھر گیتا کو اٹھاتا ہوں, پھر شریمد بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 18, 22 اور 30, 3 اس میں ورس ہیں. یہ ہم نے کافی تگ و دو کے بعد سب جمع کر لیا. الحمدللہ ہمارے پاس بھی وہ علماء آج بھی موجود ہیں جو ہر جگہ کے خزانے نکالتے ہیں, سب جگہ نظر رہتی ہے. میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں, ہمارے ساتھ علماء کی ایک بڑی جماعت ہے الحمدللہ. گیتا میں کرشنا ارجن سے کہتا ہے, آیت ذہن میں ہے نا, اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے لڑو جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, ان سے لڑو, جنگ کرو. اب کرشنا ارجن سے کیا کہہ رہے ہیں سنو. کہتا ہے سارے جسم ختم ہونے والے ہیں مگر روح باقی رہنے والی ہے, اس لیے ارجن اس بات کو سمجھ کر جنگ کرو کہ جس طرح انسان پرانے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہن لیتا ہے, ویسے ہی روح پرانے جسم کو چھوڑ کر نئے جسم میں آ جاتی ہے. تو اے بھارت کے بیٹے ارجن, جسم میں رہنے والی روح کو ختم نہیں کیا جا سکتا, وہ اگلے جنم میں پھر پیدا ہو جائے گی. یعنی اگر تم کسی جسم کو مارتے ہو, کاٹتے ہو تو خوف کرنے کی ضرورت نہیں. اور ایک دوسری اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اس بات کا خوف نہیں کرنا, اس لیے کہ جس جاندار کو تم مار رہے ہو اس کے بارے میں تو لکھا گیا ہے پہلے سے ہی مرنے والا تھا.
खाली तुम जिस्म को मार रहे हो, रूह तो रहती है। इनके यहाँ 7 जन्म का जो मसला है, तो काटो जितनों को चाहे, मारते रहो। अरे यहाँ मारा, अभी ये दूसरी जगह आ जाएगी, पूर्ण जन्म लेकर के दूसरे में पैदा हो जाएगी। तो कृष्णा अर्जुन से कह रहे हैं मारो इनको, कोई मसला नहीं है। और कुरान के मुतालिक कह रहे हो कि अल्लाह ने फरमाया कि कत्ल करो उन लोगों को। गीता में भी वही चीज मिलेगी आपको। आयतें पढ़ता हूं, शुरू में थोड़ी सा आपको लगेगा कि तर्जुमा सुनने के बाद कि क्या वाकई ऐसी आयतें हैं जिसको ये कहते हैं आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, दहशतगर्दी को बढ़ाती हैं ये आयतें, टेररिज्म को बढ़ाती हैं ये आयतें। इनको ये लगता है कि कुरान की ये आयतें टेररिज्म को बढ़ाती हैं। अल्लाहु अकबर, ये एक बकवास है, एक प्रोपेगेंडा है, ये सबको मालूम है। लेकिन उन्हें सियासत जो करनी है, इसलिए हमें जवाब भी देना पड़ रहा है। बाकी कुरान की इस दिफा की जरूरत भी नहीं है। कुरान अपनी हक्कानियत से सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा, बाकी रहने वाला है, कुछ भी कर लेंगे। मैं आपको ये बताऊं, टेररिज्म बढ़ता है, दहशतगर्दी बढ़ती है, आतंकवाद बढ़ता है। उसके लिए एक वाकया मुझे याद आता है। ये इराक और शाम की जंगों के बीच में हमारे एक साथी ने बताया था कि एक ईसाई पादरी था, वो अपनी 2 बेटियों के साथ सफ़र पर जा रहा था। जिनको आतंकवाद कहते हैं ना, आतंकवादी, वो रास्ते में गन वगैरह लेकर खड़े थे। बज़ाहिर शक्ल तो मुसलमानों की थी, मुसलमान लग रहे थे। रास्ते में रोक लिया और वो गैर मुस्लिम को मार रहे थे या जो भी कर रहे थे। ये टेररिस्ट होते कौन है, दहशतगर्द होते कौन, आतंकवाद होते कौन है? तवज्जो चाहता हूं। इस ईसाई पादरी को उन्होंने रोक लिया, चेकिंग शुरू की, चेक किया उसकी गाड़ी को। उसके बाद पूछा, बताओ तुम मुसलमान हो या मसीह हो, क्या हो? उसने कहा मैं मुसलमान हूं। उस ईसाई पादरी ने क्या कहा, मैं मुसलमान हूं। तो सामने जो खड़े थे गन वगैरह लेकर के, कहा कि अच्छा चलो ठीक है, अगर मुसलमान हो तो कुरान पढ़ के बताओ। तो ये पादरी, उसके पास बाइबल थी, बाइबल रखी हुई थी, वो उठाया और उसमें से पढ़ने लगा। कुछ जगह से पढ़ा और सामने वालों ने कहा अच्छा ठीक है जाओ, तो मुसलमान हो, आगे जाओ। छोड़ दिया। उसकी बेटियां उससे पूछने लगी, बाबा ये क्या किया तुमने? उन लोगों के सामने कहा मैं मुसलमान हूं और बाइबल पढ़ के बताया कि कुरान पढ़ रहा हूं। उस ईसाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, कहा कि बेटा मुझे मालूम है यकीन के साथ कि ये जो खड़े थे ये कुरान पढ़े हुए लोग नहीं थे, कुरान पढ़े हुए लोग नहीं थे। अगर कुरान पढ़े हुए होते तो रास्ता रोककर किसी की गर्दन पर बंदूक नहीं तानते। मुझे यकीन था कि ये किसी और के पाले हुए टट्टू हैं, इनके पास कुछ भी पढ़ो तो ये समझेंगे कुरान है। हकीकत यही है मेरे अजीजों, टेररिज्म या आतंकवाद और दहशतगर्द जिसको कहा जा रहा है, मैं यकीन के साथ कहता हूं उन्हें लाओ और कुरान की आयतें पढ़वा करके दिखाओ, नहीं पढ़ पाएंगे। इनको तो खरीदा गया है या पाला गया है या जिस तरह से बनाया गया है। बल्कि आपको मैं कहूं, आज भी वेबसाइट्स पर मौजूद है। अमेरिका की एक बहुत बड़ी लीडर है, लेडी है, उसने खुद लिखा है कि अलकायदा को हमने बनाया था, हमने तैयार किया था, वो अपने मकासद के लिए उसने तैयार किया। ये बाज़ाब्ता मौजूद है, ये कोई लफ्ज़ी नहीं है। और दुनिया जानती है, पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं कौन इनको तैयार कर रहा है, कौन बना रहा है, अफगानिस्तान के हालात किसने खराब किए थे, सब पता है। पूरी दुनिया की सियासत है। अब जिन लोगों को यहां हिंदुस्तान में अब तकलीफ शुरू हुई है कि ये 26 आयतें कुरान से हज़फ कर दी जाए, मदरसों में ये पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आतंकवाद बढ़ता है, दहशतगर्दी को फ़रोग़ मिलता है। मैं उनसे पहले ये आयतें पढ़ करके सुनाऊंगा, उसके बाद जवाब मैं क्या देने वाला हूं वो इंतज़ार करें। जवाब में हो सकता है आप ये समझेंगे कि आप डिफेंस करेंगे, नहीं इसका मतलब ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं बताना चाहता, मैं कुछ नहीं कहूँगा। कुरान की आयत पढ़ता हूँ, जवाब मैं जो बताता हूँ तवज्जो से सुने। आयत नंबर 1 कुरान पाक की, जिस पर इनको तकलीफ है। सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअब बिमा अशरकू बिल्लाह मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व मअवाहुमुन नार व बि'स मथवा ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाता है, कंज़ुल ईमान का तर्जुमा मैं हर जगह करता रहूँगा, तवज्जो। कोई दम जाता है कि हम काफिरों के दिलों में रौब डालेंगे, काफिरों के दिलों में रौब डालेंगे कि उन्होंने अल्लाह का शरीक ठहराया
جس پر اس نے کوئی سمجھ نہ اتاری اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا برا ٹھکانہ نا انصافوں کا۔ اس آیت میں تکلیف کس بات کی ہے ان کو؟ تکلیف کس بات کی ہے؟ اس بات کی ہے کہ یہ اللہ تمہارا کہہ رہا ہے کافروں کی دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالے گا، رعب ڈال کر کے رکھے گا، ہم سب کو ڈرائے گا تمہارا اللہ۔ یہ آیت نمبر 1۔ دوسری آیت جس سے ان کو تکلیف ہے، جو قرآن سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ تک بھی گئے نا یہ، ہاں سپریم سے بھی اوپر اگر کہیں اور بھی ہے تو وہاں تک بھی جائیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے ہیں، تو تم سب ایک سے ہو جاؤ، تو ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں کسی کو نہ دوست ٹھہراؤ نہ مددگار۔ کہتے ہیں دیکھو قرآن کیا سکھا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کو جہاں پکڑو مارو قتل کرو اور ان کو دوست نہ بناؤ۔ یہ تکلیف ان کو دیتی آیت۔ اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت آئی ہے، یہ آیتیں بھی آپ کو میں انشاءاللہ العزیز پہنچوا دوں گا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 89 ہے۔ ترجمہ بھی بتائے، ان کا جواب میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ آیت سنیں، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان کو ہم آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تکلیف تو دے گی، جس میں اللہ نے فرمایا جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، اللہ فرما رہا ہے ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے اور ان کی کھالوں کو پکائیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم دوسری نئی کھالیں ڈالیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ آپ سب کو ایسا لگے گا، اور نئے مجمع میں اگر ہندوؤں کے درمیان بھی بیان کریں تو وہ بھی بیچارے اتاولے ہو جائیں گے، بکھر جائے، یہ کیا ہے، ہمارے بارے میں آیتیں ہیں۔ اب میں ساری آیتیں پڑھوں تو وقت چلا جائے گا، ہر آیت کے ساتھ میں جواب بھی پیش کر دیتا ہوں، ہمارے ٹائم پر جتنی بھی ہو جائیں گی یہاں بیان کروں گا، باقی کتاب انشاءاللہ العزیز جلد ہی سب تک پہنچائی جائے گی۔ میں نے جو آیت پڑھی پہلے، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے، یہی آیت ہے نا، اور اس سے ان کو اعتراض ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ قرآن کہتا ہے تمہارا رعب ہمارے دلوں میں ڈالیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے نا، اللہ فرما رہا ہے چلو ٹھیک ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ اگر ہمیں یہ بات فرما رہا ہے تو ہم تو ناز سے جھومیں گے۔ اللہ جب یہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں اور تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے، ذرا آؤ اب جواب کے طور پر میں اس کا دفاع اپنے الفاظ میں نہیں کرنا چاہتا، ہم بھگوت گیتا کو ہی اٹھا لیتے ہیں۔ شریمد بھگوت گیتا میرے پاس موجود ہے، پوری کتاب میرے پاس ہے، اس کا اردو ترجمہ جس نے کیا ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ پرم پوجیہ ایسی بھکتی ویدانت سوامی شریلا پربھو پاد جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور میں پوری تیاری کر کے لے کے آیا ہوں، یہ آپ کے سامنے آج بیان کر رہا ہوں۔ میں اس کو پورے طور پر محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد کوئی مسلمان اپنے آپ کو ڈیفنس والے لیول میں نہ لے جائے کہ وہ حملہ کرتے رہیں اور ہم جواب دیتے رہیں۔ نہیں، ہم بتاتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کیا کیا سخت باتیں لکھی گئی ہیں، مارو کاٹو پکڑو توڑو سب ہے، اور تم کہتے ہو کہ قرآن میں ہے یہ سب چیزیں۔ اب پڑھتا ہوں، سنو۔ رگ وید بھی ہے، ان کے 4 وید مشہور ہیں، یجر وید، اتھر وید، سام وید، رگ وید۔ یہ رگ وید جو ان 4 ویدوں میں سے ایک مشہور وید ہے، اس کی میں پورے ریفرنس کے ساتھ لے آیا ہوں۔ منڈل 1 سکھ 66 ورس نمبر 4، ان کی آیت نمبر جو 4 ہوتی ہے، اگنی کے بارے میں، آگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ جو آیت آپ نے پڑھا نا، اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے، سیم ٹو سیم ٹاپک اس رگ وید میں کہا جا رہا ہے کہ آگ جو اگنی ہوتی ہے، وہ کہہ رہا ہے
بھگوان کہتا ہے کہ آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت پیدا کرنے والی آگ دہشت کے ساتھ حملہ کرے گی. دہشت کا لفظ تو ہمارے پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, ٹیررسٹ کا لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, لیکن جنہوں نے رگ وید کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے دہشت کا لفظ استعمال کیا ہے. دہشت گردی قرآن میں نہیں آئی. اب یہ اگر بتائیں گے تو کچھ لوگوں کو برا لگے گا, اور برا لگے تم چپ ہو جاؤ, ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں. ضرورت نہیں چھیڑ خانی کرنے کی. قرآن پر تم نے انگلیاں اٹھائی تو ہم بتاتے ہیں دہشت کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے. قرآن نے کہا ہم تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈالیں گے, اور تم کہہ رہے ہو تمہاری کتاب میں ہے دہشت والی آگ سے ہم سب کو جلائیں گے. آیت نمبر 2, دوسری آیت, اچھا, جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, بلکہ یہ آیت سنیں, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو بے شک مشرکین نجس ہیں. کیا ہے؟ ناپاک ہیں, نجس ہیں. تو یہ کہتے ہیں دیکھو ہم سب کو تو ناپاک کہہ دیا ہے, نجس کہہ دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نجس ہے. یہ باتیں میں ان سب سے کہوں گا جو اپنی اپنی کنڈلیاں لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, فیس بک پہ ڈالتے ہیں, اور بیچارے بھولے بھالے ہندوؤں کو مورکھ بناتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں. اس میں بڑے پیمانے پر وہ کیا نام ہے, کلشریشٹھ, اور دوسرا یہ جو پاکھنڈی تھا جو گوفے میں بیٹھ کے بھوکتا ہے, یہ قرآن کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں سنیں. وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے بے شک یہ مشرکین, مشرکین کا مطلب آئیڈل ورشپرز, جو خدا کے علاوہ دوسرے کو پوجا کریں, یہ نجس ہے. قرآن ایسا کیسے کہہ رہا ہے؟ سنو, بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 12 میں کیا کہا گیا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے بھگوت گیتا میں, شریمد بھگوت گیتا کہتے ہیں, یہ بھگوت گیتا کے اکثر جو شلوک ہیں وہ کرشنا نے ارجن کو جو بتائے, یہ ہندو اگر سنیں گے تو اس کو سمجھیں گے, وہ ایکسپٹ کریں گے. بے غرض خدمت کرنے سے دیوتا تم کو تمہارے مانگے بغیر تمہاری پسند کے سامان دیں گے. بغیر کسی غرض کے تم خدمت کرو گے تو تمہارے دیوتا بغیر مانگے تمہیں بہت سارے انعامات دیں گے. اور اگر کوئی دیوتاؤں کی دی ہوئی نعمتوں کو دیوتاؤں کو نہیں دے گا, یعنی چڑھائے گا نہیں, چڑھاوے گا نہیں, اور خود مزہ لے گا, تو بھگوت گیتا میں کیا کہہ رہا ہے, وہ دنیا کے بڑے چور ہیں, وہ یقیناً چور ہوں گے. ارے ہم مشرکین کو نجس قرآن نے کہا اور تم چور کہہ رہے ہو پورے لوگوں کو. پوری دنیا کے لوگ سب چور ہیں. آپ چڑھاتے ہیں, سب چور ہیں. جو نہیں چڑھاتا, عیسائی نہیں چڑھاتے بھگوانوں کو, چور ہو گئے. یہودی نہیں چڑھاتے, وہ چور ہیں. بہت سارے لوگ چور ہیں. اس شلوک کے اس ورس کے اعتبار سے یہ کوٹ کر کے بتاتے ہیں کہ قرآن خالی مشرکین کو نجس کہہ رہا ہے, نجس کہہ رہا ہے, اور تم جو پوری دنیا کو چور کہہ رہے ہو یہ کون بتائے گا؟ قرآن پاک جس کانٹیسٹ میں کہہ رہا ہے, جو وہاں کے حالات تھے کس اعتبار سے, وہ کسی اور وقت میں کہوں گا. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں جو سورہ توبہ کی اکثر آیتیں ہیں جس پر ان کو اعتراض ہے, سورہ توبہ مدینے میں نازل ہوئی, مدنی سورہ ہے, اور اس میں جہاد کا حکم آیا اور مارنے کا جو حکم آیا وہ کن کے لیے تھا؟ ارے تمہارے لیے تھوڑی نہ تھا, وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو صحابہ کا جینا تنگ کر کے رکھے ہوئے تھے. تم نے یہ کبھی نہیں بیان کیا 13 سال میرے آقا نے مکہ میں کتنی تکلیفیں اٹھائی, بلال حبشی کو, خبیب ابن عدی کو, خباب بن الارت کو, یاسر کو, جو قتل مار دھاڑ کیا ہے ان لوگوں نے مکہ کے مشرکین نے, وہ کبھی نہیں بتایا. وہ حقیقت میں آتنکواد تھے. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا, کھانا پانی بند کیا مکہ میں. اتنا ہی نہیں بلکہ وطن بھی چھوڑ دیا میرے آقا نے, اپنا پیدائشی وطن چھوڑ دیا, اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینے میں آباد ہوئے. اب مجھے بتاؤ, جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے گیا ہو, مدینے میں جا کر کے وہ راحت کی سکون کی سانس لے رہا ہو, وہاں پر بھی یہ کیڑے اگر پہنچیں تو کیا اللہ تعالیٰ حکم نہیں فرمائے گا کہ اب ان کو پکڑو؟ صاف سی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے. 13 سال تک کبھی بھی مارنے کا اور جہاد کا حکم نہیں آیا مکہ میں. جب میرے آقا مدینے پہنچے وہاں پر بھی یہ مشرکین مکہ پہنچ کر کے
وہاں کھجوروں کے درخت جلا رہے ہیں, کبھی صحابہ کو پکڑ کے مار رہے ہیں. جنگ بدر کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی. احد کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی. خندق کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی. پتہ یہ چلا کہ یہ سب لڑنے کے لیے وہاں جاتے تھے, حضور کبھی آئے نہیں تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب وہاں اب بیلگام اور ہبلی میں اگر مقابلہ ہوا, ہبلی سے 5 کلومیٹر دور اگر کوئی جنگ ہوئی تو کیا کہیں گے؟ بیلگام والے آئے تھے کہ ہبلی والے گئے تھے؟ بیلگام والے یہاں تک آئے تھے. بھائی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اسی طرح مکہ کے آس پاس جنگیں ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دوسرے آتنکواد, دہشت گرد جتنے تھے وہ مدینے پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم ہوا کہ اب ان کو چھوڑا نہ جائے, پکڑا جائے. اب آیتیں سنیں. یہ تو میں نے بتا دیا کہ وجہ کیا تھی یہ آیتوں کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو, اپنے باپ اپنے بھائیوں کو دوست نہ رکھنا. تمہارے لیے بھی حکم ہے, ہمارے لیے بھی. اپنے باپ بھائیوں کو دوست نہیں رکھنا اگر وہ ایمان چھوڑ کر کافر ہو جائیں. الحمدللہ ہم آج بھی یہی کریں گے, یہی کریں گے نا. ہاں, ہمارا عقیدہ یہی ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. ہمارا عقیدہ یہ ہے, نبی سے جو ہو بیگانہ وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. اور قرآن کہہ رہا ہے تمہارے باپ بھائی وغیرہ اگر ایمان کو چھوڑ کر کفر کو پسند کرتے ہیں تو دوست مت رکھو ان کو, ان کے ساتھ دوستی مت رکھو, ورنہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کریں گے اور الگ معاملات ہوں گے. بہرحال اب گیتا میں بھی ایسا ہی کچھ ملتا ہے. چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 26. کرشنا ارجن کو جنگ پہ ابھارنے کے لیے کہہ رہے ہیں. کرشنا بھگوان ہے, ارجن جو وزیر ہے یا جو بھی ہے جنگ کرنے کے لیے, اور ارجن جنگ نہیں کرنا چاہ رہا ہے. تو کرشنا جی کیا کہہ رہے ہیں, ارجن کیوں جنگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا؟ یہ آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا وغیرہ کے مطالعے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی پانڈووں اور گوروں کے بیچ میں. تو پھر ارجن نے دیکھا دونوں ٹیم میں کون ہے, اس کے دشمنوں کی ٹیم میں کون کون ہے. اس کے دونوں طرف دیکھ کر کے ارجن دیکھا ٹیم بی ہو یا ٹیم اے ہو, جو دشمنوں کی ٹیم تھی اس میں ارجن کا باپ بھی ہے, دادا بھی ہے, استاد بھی ہے, ماموں بھی ہے, بھائی بھی ہے, بیٹے بھی ہیں, دوست بھی ہیں, سسرا بھی ہے اور اچھا چاہنے والے بھی ہیں. یہ سب دشمنوں کی ٹیم میں کھڑے ہیں اور ارجن ادھر ہے. اور پھر اب کرشنا جی کہتے ہیں اٹھو جنگ کرو, اٹھو جنگ کرو, اس لیے کہ ان کی محبت تمہارے اوپر غالب نہ آئے, جنگ کرو. ارے میاں, یہاں تو قرآن نے صرف باپ اور بھائی کا ذکر کیا کہ اگر وہ ایمان چھوڑ کر کفر کو اختیار کریں تو دوستی نہ کرو. اور کرشنا تو جنگ کرا رہے ہیں باپ سے بھی, دادا سے بھی, سسرے سے بھی, بیٹے سے بھی, بھائی سے بھی, استاد سے بھی, سب ہے بھگوت گیتا میں. یہ آیت نہیں نظر آئی جس میں یہ کہا گیا ہے ارجن کو کہ تم مخالفت میں اگر تمہارا باپ بھی آئے, دادا بھی آئے, بیٹا بھی آئے, بھائی بھی آئے, استاد بھی آئے, ماموں بھی آئے, سب آئے, جنگ کرو, لڑو, اٹھو. یہ چیز تو گیتا میں بھی ہے. یہ کوئی کیوں نہیں کہتا کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد کوئی آتنکوادی بن سکتا ہے, کوئی اپنے ماموں کے خلاف ہی تلوار لے سکتا ہے اور سسرے کے خلاف پہلے لے سکتا ہے. ہاں, یہ پڑھنے کے بعد تو ایسا لگے گا ارجن کو جب سسر کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کرشنا جی نے کہا ہے تو پھر اس پر ہم کیوں نہیں عمل کریں, کیونکہ سسرا ہی تو لا کر کے ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, صرف قرآن میں ہے, صرف قرآن میں ہے. میں نے جتنی آیتیں پڑھی قرآن کی اور اس کے مقابل میں جتنے ورس اور جتنے چیپٹر بھگوت گیتا کے, ابھی منوسمرتی کا تو حال ہی الگ ہے. منوسمرتی جو ہے یہ تو بہت خطرناک کتاب ہے, خطرناک کتاب ہے. اس کو 2-3 مرتبہ انہوں نے بدل دیا, پھر بھی ابھی بھی جا کے خطرناک ہے, ابھی بھی جا کے. اس میں جو لکھا گیا ہے یہ دیکھیں, قرآن میں ایک آیت ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, یعنی منافقوں کے بارے میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لعنت کیے ہوئے لوگ ہیں, جہاں ان کو پاؤ پکڑو مارو. یہ آیتیں پکڑو مارو والی ان کو بہت تکلیف دیتی. کس کے لیے کہا گیا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے, دشمن بھاگ جا رہا ہے یا دسیسہ کاری کر رہا ہے تو اس کو کیا چھوڑ دیں گے آپ؟ ارے انڈیا کے بارڈر کو کراس کر کے کوئی دشمن داخل ہو جائے, کیا انڈیا کی حکومت اعلان نہیں کرے گی جہاں پاؤ پکڑو اس کو؟ نہیں اعلان کرے گی.
کہ ایک بارڈر کراس کر کے گھس آیا ہے ہمارے اسٹیٹ کے اندر, جہاں ملے ارے پوسٹر بھی لگاتے ہیں, ایسی شکل والا کہیں دکھے تو فوراً پکڑو, پکڑنے کا حکم تو آتا ہے, لیکن وہ پوسٹر لے کر کے کیا ہم سب کے گھروں پہ پھرتے رہیں گے؟ ہر ایک کو پکڑنے کا گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے, پکڑو مارو. ارے بھائی خاص آدمی کے لیے کہا ہے جو بارڈر سے گھس کر کے آیا. اسی طرح قرآن نے ان خاص لوگوں کے لیے کہا ہے جو اسلام کی جڑیں کاٹنے پر لگے تھے. تو ملعونین کا جو لفظ آیا, کہتے ہیں دیکھو لعنت کرتے ہیں قرآن میں, ہمارے اوپر لعنت کرتے ہیں. یہ تو منافقین کے لیے کی گئی ہوئی آیت ہے, لیکن پھر بھی آپ کو میں بتا دوں, گیتا میں چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 9 میں کہتے ہیں جو لوگ گیتا کی بات نہیں مانتے وہ شیطانی لوگ ہیں. آیت ہے قرآن میں ملعونین کا لفظ آیا, لعنت کیے ہوئے ہیں, اور بھگوت گیتا میں کہا کہ جو گیتا کو نہیں مانتے وہ شیطانی لوگ ہیں. یہ لوگ روح کو نہیں مانتے, حقیر لوگ ہیں, بیوقوف ہیں, ان کا کام دنیا کو تباہ کرنا ہے. 4 گالیاں دے دیا آپ نے پوری دنیا کو. شیطانی لوگ ہیں نمبر 1, حقیر لوگ ہیں نمبر 2, بیوقوف ہیں نمبر 3, دنیا کو تباہ کرنے والے ہیں نمبر 4. گیتا کو نہیں ماننے والے عیسائی بھی ہیں, وہ بھی بیوقوف ہیں, یہودی ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں, اور جتنے چائنیز ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں, بدھسٹ جتنے ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں, کیونکہ گیتا میں کہا گیا جو گیتا کو نہیں مانتے وہ شیطانی ہیں, بیوقوف ہیں اور دنیا کو تباہ کرنے والے ہیں. یہ سارے لوگ یہ کیوں نہیں بولتے کہ ہم کو گالیاں دے رہی ہے بھائی کتاب؟ ہم نے آج تک سپریم کورٹ میں پوچھا بھی نہیں کہ یہ شیطانی لوگ ہم کو کہا جا رہا ہے, بیوقوف کہا جا رہا ہے, اس کو نکالو. ہم نہیں جانتے ہیں, ہم نہیں چاہتے, ہمیں ضرورت نہیں. تم پڑھو, تم اپنے پاس رکھو. قرآن ہم پڑھ رہے ہیں, ہم کہاں تمہیں مارنے جا رہے ہیں, کاٹنے جا رہے ہیں. جو زہر پھیلانے کی کوشش کرے گا تو پھر ترکی بترکی جواب بھی دیا جائے گا. ایک آیت یہ پڑھا. اب منوس مورتی کی جو بات میں کہہ رہا تھا اس میں یہ ہے, ہاں یہ آیت جہاد کے متعلق جو نازل ہوئی, یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھاریے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اللہ فرما رہا ہے اگر یہ مومنین میں 20 لوگ صبر والے ہوں گے اللہ 200 پر غالب کرے گا, 200 پر غالب کرے گا. یہ سب توڑ مروڑ شروع ہو گئے, پیٹ میں تکلیف ہو گئی کہ مسلمانوں کو جنگ پر ابھار رہا ہے اللہ ان کا. اگر یہ 20 لوگ ہوں گے تو ہمارے 200 پر بھاری ہوں گے, 200 پہ بھاری ہوں گے. یہ آیت سب کو بتا رہے ہیں, دیکھو 20 لوگوں کو بھی یہ اکٹھا کر رہے ہیں, 200 پہ تم بھاری ہو جاؤ گے, 200 پہ تم بھاری ہو جاؤ گے. میاں کیا قرآن میں ہی ہے یہ؟ منوس مورتی چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 74 کیا کہتی ہے کتاب؟ کہتی ہے قلعے کے دیوار پر کھڑا ہوا ایک تیر چلانے والا جنگ کے میدان میں 100 دشمنوں کے برابر ہے. تم تو ایک آدمی کو 100 کے برابر بتائے. قلعے پر تیر لے کے کھڑا ہونے والا 100 دشمنوں کے برابر ہے, اور 100 تیر انداز 10,000 دشمنوں کے برابر ہے. تمہارے پاس اور بھی زیادہ ہے. قرآن نے تو یہاں 20 لوگ صبر والے ہوں تو کہا کہ 200 پر غالب آئیں, اور تم کہہ رہے ہو ایک تیر چلانے والا 100 کے برابر ہے, اور ایک 100 ہوں تو 10,000 کے برابر ہے. یہی چیز منوس مورتی میں بھی ہے. اگلی بار جب جائیں گے تو سب کتابیں ساتھ لے کر جائیں گے سپریم کورٹ میں, سب ساتھ میں لے کر کے جائیں. ان کو یہ میں میسج دیتا ہوں. کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں جو مجھے عرض کرنا ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم وینصرکم. اللہ فرماتا ہے تم ان سے لڑو, اللہ ان کو عذاب دے گا, اللہ انہیں عذاب دے گا کافروں کو اپنے ہاتھ اپنے دستے قدرت سے, اور تمہاری مدد کرے گا اللہ. تو جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا, ان سے لڑو, تو اب تکلیف ہو گئی. تو اب میں کہتا ہوں اتھر وید ورس نمبر 65-71 اس میں دعا مانگی جا رہی ہے بھگوان سے. کیا کہہ کر کے؟ جو برہمن کے خلاف ہیں, جو برہمنوں کے دشمن ہیں, جو بخیل ہیں, اور خاص کر جو ہندوؤں کے خداؤں کی توہین کرتے ہیں, اے بھگوان تو 100 گرہوں والی بجلی کی کڑک جس کے کنارے چاقو جیسے تیز ہوں, ان سے ان سب کے سر کے بال تو کاٹ دے, اور مونڈھے سے مونڈھے کو الگ کر دے, ان سے تو حملہ کر, ان کے گوشت کو, ان کے چمڑیوں کو گوشت سے الگ کر, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر, ان کی ہڈیوں سے گودا بھی نکال دے. اتنا سب کہہ دیا. اللہ نے فرمایا اللہ صرف عذاب دے گا, اور تم تو پورا پارٹ کو عذاب دینے کی بات کر رہے ہو.
हर पार्ट को। अथर्ववेद में मौजूद है। क्या क्या मैंने पढ़ा, आप तो सुन रहे होंगे। कह रहे हैं चाकू जैसी तेज बिजली से तो हमला कर, जो भी हमारे भगवानों को नहीं मानता। सब नहीं मानते, सबके लिए बद्दुआ हो रही है। हाँ, उनको हमला करे भगवान, उनके मोंडे सर काट दे, उनसे सर के बाल खींच दे, गोश्त से चमड़ी को निकाल दे, उनको टुकड़े टुकड़े कर और उनकी हड्डियों से गूदा भी निकाल दे। मेरे अजीजों, नली में से गूदा निकालने तक की दुआ हो गई, अब बचा क्या? बचा क्या? और कुरान के ऊपर ये एतराज है, कुरान के ऊपर एतराज है। कुरान कह रहा है कि काफिरों को अल्लाह अजाब देगा। तुम क्या क्या अजाब देने की बात कर रहे हो? ये इतना ही नहीं है, और बहुत कुछ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को ऐसा रखा है कि उसकी आयतें आज तक अमन को फैला रही हैं, अमन को फैला रही हैं। और इसके अलावा जो इनकी एक आयत ये भी है कि जो जंग में जाएंगे उनके मुतालिक ये कहते हैं, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 81, उसमें कहा जा रहा है जो मुकद्दस कानून, हाँ ये भी सुने हैं, हमारे यहाँ ये भेदभाव नहीं है। कुरान तुम पढ़ सकते हो कि नहीं? इमाम भी पढ़ सकता है, मुक्तदी भी पढ़ सकता है, गरीब भी पढ़ सकता है, अमीर भी पढ़ सकता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। मनुस्मृति का कानून तो सुनो। कुरान ने सिर्फ इतना कहा, फलनुज़ीक़न्नल्लज़ीना कफ़रू अज़ाबन शदीदा, जिन्होंने हमारा इनकार किया हम उन्हें सख्त अजाब चखाएंगे, सख्त अजाब चखाएंगे। तो ये कहते हैं काफिरों को, जो खुदा को नहीं मानता, ये बार बार अजाब चखाने की बात कर रहे हैं। और तुम क्या चखा रहे हो? सुनो, मनुस्मृति में जो मुकद्दस कानून किसी शूद्र को समझा देगा, दलित आदमी को कोई मुकद्दस किताब पढ़ा दिया और या उसको कोई कानून बतला दिया, तो खुद भी नरक में जाएगा, वो शूद्र भी नरक में जाएगा, खुद भी नरक में जाएगा, वो शूद्र भी नरक में जाएगा। कोई हाथ नहीं लगाएगा भगवत गीता को। अगर आप किसी वेद पढ़ने वाले से उसकी इजाज़त के बगैर वेद ले लें तो उसका जुर्म ऐसा ही है जैसा कि आपने उससे वेद चुरा लिया है। लिहाजा जो वेद दलित किसी पंडित से ले लेगा, कह रहे हैं वो नरक में जाएगा, नरक में जाएगा। ये दलित समाज वालों के मुतालिक है। मेरे अजीज़ों, कुरान ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि कुरान सिर्फ सैयदजादे पढ़ सकते हैं या पठान के बच्चे पढ़ सकते हैं, शेख के बच्चे पढ़ सकते हैं। नहीं मेरे अजीज़ों, कुरान पाक को हर कोई पढ़ सकता है। यहाँ तक कि वो बच्चे अभी जो सन्ने बुलूगत को नहीं पहुँचे, वो पढ़ते क्या बल्कि हिफ्ज़ भी कर लेते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया है कि कहीं तुम्हारे अंदर ये एहसास कमतरी ना आए। क्या कुरान में ऐसे लड़ने मरने काटने की बातें आई हैं जो ये हम पर हमला कर रहे हैं? कहीं कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जिस दिन ये एतराज़ करेंगे, एक आयत ये बताएंगे तो 10 मैं किताबों से बताऊंगा कि कहाँ कहाँ तुम काटने की बात कर रहे हो, कहाँ कहाँ तुम कत्ल की बात कर रहे हो। सब पुरानी किताबों में मौजूद है। दुश्मनों से मुकाबला करना, जंगों के हालात मौजूद है, कौन सी जंग में कितने मारे गए, कितने कत्ल किए गए, सब मौजूद है। लेकिन क्या बताएं, आज इस्लाम दुश्मन उरूज पर है। सबको सिर्फ इस्लाम को टारगेट करना है, कुरान को टारगेट करना है, इसलिए ये सारे मामलात उठाए जा रहे हैं। ये कुरान पाक ज़ख़ीरा है उलूम का। मैंने इससे कबल शायद 1 साल पहले कुरान मुक़द्दस के मुतालिक तकरीबन बहुत सारी चीज़ें घेर कर कई उलूम को बयान किया था कि साइंस की कितनी फैकल्टीज़ इसके अंदर से निकलती हैं। एम्ब्रियोलॉजी को कुरान पाक से बताया गया है। बच्चा पैदा होने के जो यानी मराहिल होते हैं, 9 महीने, आज जाकर डॉक्टरों ने जो बताया है, पहले नुत्फा होता है, फिर आलका होता है, फिर मुदगा होता है, ये किस तरह से बनता है, प्रोसेस क्या है, कुरान पाक ने एम्ब्रियोलॉजी का पूरा पूरे थेसिस इसमें बयान कर दिए तफसील के साथ। इल्म नबातात, इल्म जमादात, इल्म फलकियात, इल्म अरदियात, इल्म नुजूम, तमाम चीज़ों को कुरान ने घेरा है। हर इल्म का कोई ना कोई हिस्सा इसमें तुम्हें मिलेगा। और रही बात मैथमेटिक्स की, अल्लाह अकबर, पूरे कुरान की आयतें मैथ से ऐसी जोड़ी गई हैं अलग अलग अंदाज से। जिसने कुरान को देखा है उसने वैसी तशरीह भी की है। जानते हैं आप, ये 1400 सालों से कुरान दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। यह मेरा तज्जिया नहीं है, मेरा तज्जिया नहीं है। इंटरनेट पर मौजूद बड़े बड़े माहिरीन जो दुनिया का सर्वे करते हैं, उन्होंने ये निकाल करके बयान किया है कि सबसे ज्यादा आज दुनिया में जो किताब पढ़ी जाती है वो सिर्फ कुरान पाक है। और कुरान का लफ्जी माना भी यही होता है जिसको कसरत से पढ़ा जाता हो, कसरत से पढ़ा जाता हो। यहां आप मुझे बताओ,
जितने भी मुसलमान हैं, हो सकता है इनमें से किसी ने कुरान ख़त्म ना किया हो, हालात ऐसे आ गए हों, लेकिन कुछ भी हो, बगैर कुरान के मैं समझता हूं कोई मुसलमान ही नहीं रहता। कुरान पाक में कलमा तैयबा भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर वो इतना भी पढ़ता है तो गोया कि कुरान की 2 आयतें उसे मालूम हैं। अगर वो नमाज पढ़ता है, सूरह फातिहा आती है, इसका मतलब है वो कुरान पढ़ता है। कुल हुवा अल्लाहु अहद उसको आती है, इसका मतलब है वो कुरान पढ़ता है। इन्ना आतैना कल कौसर उसे आती है, इसका मतलब है वो कुरान पढ़ता है। इतना कुरान पढ़ने वाले तुम करोड़ों मुसलमानों को देखोगे, करोड़ों मुसलमान हैं। उनके अलावा कुछ वो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी है, कोई 3 दिन में एक ख़त्म कुरान करता है, कोई हफ्ते में ख़त्म कुरान करता है, कोई महीने में ख़त्म कुरान करता है, कोई साल में ख़त्म कुरान करता है, कई तो ऐसे हैं जो दिन में ख़त्म कुरान करते हैं। और अल्लाह ताला ने ऐसे चंद अशख़ास को भी पैदा किया। सिर्फ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रमज़ानुल मुबारक में 61 ख़त्म कुरान किया करते थे, दिन में 1, रात में 1, और पूरे रमज़ान की तरावी में 1। इस तरह से तकरीबन 61 कुरान आपके ख़त्म होते थे। यहाँ तक कि रिवायात में बताया गया है, जहाँ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा आराम फरमा रहे हैं, जहाँ आपकी कब्र है आज बगदाद में, उस जगह पर आपने 4000 ख़त्म कुरान किए हैं। कुरान को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है दुनिया में, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। मैं आपको अभी माजी करीब का एक वाक़या बता दूँ। कुरान पाक में मव होने वाले, मशगूल होने वाले ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग हैं। बहरहाल मैं कट करता हूँ इस वाक़े को, फिर कभी मुझे कुछ ज़्यादा तवील गुफ्तगू करनी है क्योंकि दलाइल की रोशनी में। मैं आज अर्ज़ ये करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसको याद करने के लिए भी आसान बनाया, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, याद करने के लिए भी आसान बनाया। हमने वो बच्चे भी देखे हैं जिनको 2 और 2 क्या होता है ये नहीं मालूम, लेकिन पूरा कुरान याद रहता है, हाफिज कुरान है। हाफिज कुरान होने के लिए किसी सैयदजादे का होना ज़रूरी नहीं, पठान के बेटे का होना ज़रूरी नहीं, शेख के बेटे का होना ज़रूरी नहीं, वो एक किसान का बेटा भी चाहे तो कुरान हिफ्ज कर सकता है। कुरान पाक का वो हाफिज होता है, और ये अल्लाह की अता है। मेरे अजीज़ों, कुरान का ये मोजज़ा तो देखें, अपने तो अपने गैरों के सीने में भी उतरता है। कई पंडितों के बच्चे भी कुरान पढ़े हुए हैं, वो अगरचे दसीसाकारी के लिए, इख्तिलाफात पैदा करने के लिए या ऐब ढूंढने के लिए, लेकिन याद कर ले जाते हैं कुरान को। अपनी किताब याद नहीं कर पाते, लेकिन कुरान याद होता है, कुरान याद होता है। कहाँ से याद करेंगे? 10-10, 12-12 किताबें ऐसी हैं कि उनके सब नुस्खे अलग हैं। यहाँ के बाज़ार में अलग मिलती है, वहाँ के बाज़ार में अलग मिलती है। कौन सी याद करेंगे? इधर की याद करें, उधर की याद करें। लेकिन कुरान का एक मौजज़ा है, अमेरिका में भी उठाओ तो वही कुरान मिलेगा, हिंदुस्तान में उठाओ वही कुरान मिलेगा, सऊदी में उठाओ वही कुरान मिलेगा, पाकिस्तान में उठाओ वही कुरान मिलेगा, जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है और वन्नास पे ख़त्म होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान पाक का मौजज़ा है, तरतीब के साथ आज तक महफूज है। मेरे अजीज़ों, इसकी हिफाजत करने पर अल्लाह ताला ने जिन लोगों को मुकर्रर किया, वो ऐसे ऐसे उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन हैं। अल्लाह अल्लाह, कई मुफस्सिरीन ऐसे हैं जो इसकी तफसीर किए। कुछ तफसीरें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसके नहवी माने को बयान किए। कुछ लोगों ने तफसीर लिखी जो इसके सरफी माने को बयान किए। गाढ़ा हो रहा होगा, बस सुनते चलो। कुछ मुफस्सिरीन ऐसे हैं जो इसमें से वाक़यात जितने उनकी तफसीर किया। कुछ मुफस्सिरीन ऐसे हैं जो इनमें आयात अहकाम के हैं, हलाल हराम, क्या क्या जायज़ नाजायज़, सिर्फ उन आयात की तफसीर किया। इस तरह से जानते हैं तकरीबन अभी दुनिया में 1000 से ज़्यादा तफसीरें पाई जाती हैं, 1000 से ज़्यादा तफसीरें पाई जाती हैं। अलग अलग अंदाज की तफसीरें की गई हैं। हर एक ने जिस नज़र से कुरान पाक को देखा, उस नज़र से वो तफसीर करते गए, और मुफस्सिरीन की तादाद भी बेशुमार। इतना ही नहीं मेरे अजीज़ों, मुफस्सिरीन, मुफस्सिर किसको कहते हैं? जो कुरान की खिदमत पर लगा है, कुरान को खोल कर लोगों के दरमियान बयान करता है। उनमें मुफस्सिरीन वो भी हैं जिन्होंने आयतें भी गिन कर रखी है। आयतें ही नहीं बल्कि इसके अंदर मौजूद पूरे हुरूफ भी गिन करके रखे हैं। सिर्फ हुरूफ ही नहीं, बाज़ मुफस्सिरीन वो हैं जो इनमें मौजूद नुक्ते भी गिन करके रखे हैं।
یہ بھی گنا ہے کہ کتنی مرتبہ با آیا ہے, کتنی مرتبہ تا آیا ہے, کتنی مرتبہ یا آیا ہے, کتنی مرتبہ سین ہے, شین ہے. قرآن کے ہر حرف کو محفوظ کر کے رکھا ہے مفسرین نے. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں, عقل حیران ہوتی, آج تک کسی کتاب پر اتنی خدمت نہیں ہوئی. ان مفسرین کی تربتوں پر لاکھوں سلام. انہوں نے یہ تک لکھ دیے کہ قرآن میں کتنے زبر ہیں, کتنے زیر ہیں اور کتنے پیش ہیں, یہ تک بھی لکھ دیا. زبر کی تعداد کتنی, زیر کی تعداد کتنی, پیش کی تعداد کتنی, سورے کتنے ہیں, یہ تو موٹی موٹی بات ہے, ہر ایک کو معلوم ہے. 114 سورے ہیں, 540 رکوع ہیں, 30 پارے ہیں, منزلیں 7 ہیں. یہ سب تو موٹی موٹی باتیں تقریباً مسلمانوں کو معلوم ہے, لیکن مفسرین نے اس کے نقطے, حروف, زبر, زیر سب جمع کر کے رکھ لیا. اب یاد کرنے کے لیے اتنی آسان اللہ نے بنایا. اللہ اکبر. کسی کو 3 سال میں یاد ہو رہا ہے قرآن, کسی کو 2 سال میں یاد ہو رہا ہے. آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کبھی 7 مہینے میں قرآن یاد کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بھی تھے, قاری بھی تھے, محدث بھی ہیں, مفسر بھی ہیں. لکھنے والے نے کسی نے خط لکھا, حضرت مولانا حاجی حافظ و قاری احمد رضا خان صاحب. حافظ نہیں تھے آپ, حافظ نہیں تھے. خط آیا, شعبان کی 29ویں تھی. آپ نے دیکھا کہ میرے نام پر حافظ بھی اس نے لکھ دیا. لوگ اگر میرے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ میں حافظ ہوں تو کیوں نہ حفظ شروع کروں. فرماتے ہیں کہ روزانہ پھر آپ نے قرآن اٹھایا اور فجر کے بعد تلاوت شروع کرتے. 1 پارہ تلاوت کرتے, بلکہ یاد کر کے رات کو تراویح میں سنا دیتے. جب 30ویں تراویح آئی تو اعلیٰ حضرت حافظ قرآن بھی ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھول رکھا تھا. کوئی 1 مہینے میں حافظ قرآن ہوتا ہے. اچھا, اور اوپر جائیں, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں. ان کے ایک شاگرد ہیں, 2 شاگرد مشہور ہیں, امام ابو یوسف اور ایک امام محمد بن حسن شیبانی. یہ چھوٹے تھے جب امام اعظم کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تھے, داڑھی مونچھ بھی نہیں تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے لوگوں کو قریب رکھنے سے تھوڑا سا بچتے تھے. کہتے کہ اور پڑھ کے آؤ, جب تھوڑی جوانی آ جائے تب درسگاہ میں بیٹھنا. امام محمد بہت بچپن میں ہی علم کے طلبگار تھے, شوق زیادہ تھا. آئے اور کہا کہ حضور آپ کی درسگاہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں. امام اعظم نے دیکھا کہ یہ ہٹتا نہیں, جاتا نہیں, تو ایک شرط لگا دیا. کہا بیٹا میں اسی کو پڑھاتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتا ہے, کیا تو حافظ ہے؟ کہا نہیں, حافظ تو نہیں. امام اعظم نے کہا کہ اس کو چھٹی کریں, حفظ کرنے میں جو زمانہ گزرے گا اس کے بعد آئے گا. امام محمد بن حسن شیبانی چلے گئے. یعنی دل میں بات تو رہی کہ درسگاہ میں بٹھایا نہیں, چلو ٹھیک ہے, جا کر کے پھر 8 دن کے بعد واپس دوبارہ آئے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا پھر آ گئے تم, میں نے تمہیں بھیجا تھا. امام محمد بن حسن کہتے ہیں حضور پورا قرآن حفظ کر کے آیا ہوں. آپ نے 8 دن قبل کہا تھا اس 1 ہفتے میں حفظ قرآن کر کے آیا ہوں. یہ اللہ کا کلام ہے, وہ جس کے سینے میں چاہے اتار دے. اور یہ رب ذوالجلال کی عطا ہے. یہ تو میں دنوں کی تعداد بتا رہا ہوں, کوئی مہینے میں, کوئی 6 مہینے میں, کوئی سال, 3 سال, 8 دن. مولا اگر چاہے تو منٹ میں بھی کسی کے سینے میں اتارے. یہ اس کا کرم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. وہ اللہ کا فضل ہے, وہ جسے چاہے عطا فرمائے. عزیزان گرامی وقار, قرآن کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ رہا, جو تابعین کا عقیدہ رہا. ہم قرآن کو ہر کتاب سے فوقیت دیتے ہیں, ہر کتاب سے. دیتے کیا ہے حقیقت میں, اس کی حقیقت ہی یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی کتاب نہیں, کوئی کتاب نہیں. آج تک محفوظ کتاب پوری دنیا میں صرف قرآن پاک ہے. یہ میرا چیلنج ہے, اگر کوئی اسے توڑ سکتا ہے تو توڑ کر کے دکھائے. میں قرآن پاک کی ہر حرف اور ہر آیت, ہر سورے کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ 1400 سال سے قرآن کیسے محفوظ ہے. اور باقی دوسری کتابوں میں کیا کیا خرد برد ہوا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے, کس کے کتنے نسخے ملتے ہیں, کتنے الگ الگ کتابیں کہاں کہاں سے شائع ہوتی ہیں. مقدس کتابوں کی بات کر رہا ہوں, سب خرد برد ہو گئے ہیں. کبھی پنڈتوں نے بدل دیا, کبھی پادریوں نے بدل دیا, کبھی یہودیوں کے حکیموں نے بدل دیا. جیسے جیسے موقع آتا رہا وہ اپنی مقدس کتابوں کو بدلتے رہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ہاتھ سے محفوظ رکھا ہے, کوئی اس کو بدل نہیں سکا.